کیا ہے؟ ایسا وہ طریقہ جس کی مثال حضور کے دور میں نہ پائی جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں بدعت وہ ہے جس سے رفع سنت ہو، یعنی سنت کی جگہ پر رکھیں اور سنت اس سے اٹھ جائے تو وہ بدعت ہوگی۔ جس طرح داڑھی منڈوانا ہے تو سنت کو قطع کر کے اس کی جگہ یہ چیز آئی، تو جو رافع سنت ہوگی اس کو بدعت کہیں گے۔ اس باب کے اندر بھی بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جو لوگوں کے دل و دماغ اور ذہنوں میں موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی کام کرو اس کو بدعت قرار دے دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ جس کی سابقہ مثال حضور کے دور میں نہ ہو۔ ایک چیز حضور کے دور میں ہے ہی نہیں، بعد میں آئی ہے، اگر وہ شریعت سے ٹکراتی ہے تو بدعت ہے، سنت کی رافع ہے تو بدعت ہے، لیکن اگر رافع سنت نہیں ہے تو بدعت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ موجودہ دور میں ایٹم بم ہے، یہ اس وقت پاکستان کے پاس سرمایہ ہے اور اس کو اسلامی بم کہا جاتا ہے۔ تیغ و تبر اور تلواریں یہ اس کی مثال بنیں گی۔ اس دور میں اونٹوں پر اور گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا، اب ہم گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں، تو یہ خلاف سنت نہیں ہوگا۔ اس کی مثال سواری کی صورت میں وہاں موجود ہے، تو بدعت اسے کہیں گے کہ جس کی دور رسالت مآب یا دور خلفائے راشدین کے اندر کوئی مثال موجود نہ ہو، اور اگر کوئی مثال موجود ہے اس دور کے اندر اور کوئی کام بعد میں رائج کیا گیا تو وہ شریعت کے ضابطے سے ٹکراتا نہیں ہے، تو اس کو بدعت نہیں کہیں گے، بلکہ حضرت امام ربانی شیخ مجدد الفسانی کے قول کے مطابق وہ سنت ہی ہوگی۔ اور دوسرے ملا علی قاری علیہ رحمہ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے بقول وہ بدعت حسنہ ہوگی۔ انہوں نے تقسیم کی ہے بدعت کو 5 درجوں میں، لیکن حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ وہ بھی سنت ہے، اور وہ اس پر حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرھا، جس نے اسلام میں کوئی نیا طریقہ رائج کیا تو اس کو اچھا طریقہ تھا تو اس کو اس کی جزا ملے گی، اور جس نے بھی اس طریقے کے مطابق اس کو دیکھ کر عمل کیا اللہ تعالیٰ جل شانہ اس عمل کرنے والے کو بھی جزا دے گا، اور جس کے ذریعے سے ترغیب ہوئی بغیر کسی کمی کے اللہ اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا من سن فی الاسلام میں سنتن سیئاتن فعلیہ وزرھا، تو جس نے اسلام کے اندر کوئی غلط طریقہ رائج کیا تو اس کے اوپر اس کی سزا ہے۔ تو بدعت ہر وہ عمل ہے جس سے سنت کا رفع ہو جائے، سنت اٹھ جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ پھر موجودہ دور کے اندر کچھ نئی چیزیں جو کہ اس دور میں ہیں اور اسلام کی روح کے منافی نہیں ہیں، اس کو بدعت کا الزام دے کر ان چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن شریعت کے مزاج سے اگر کوئی چیز ٹکراتی ہے، کوئی نیا عقیدہ کسی نے گھڑ لیا، کوئی نیا عمل کسی نے گھڑ لیا جس کی اسلام میں مثال ہی موجود نہیں ہے، تو وہ بدعت ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا مسجد نبوی کے اندر کہ کچھ لوگ متفرق صلاۃ التراویح پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ان سب کو جمع کیا اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان کو بلا کر کے کہا کہ تم ان کی جماعت کرواؤ تاکہ یہ لوگ اکٹھے ہو کے پڑھ لیں۔ عشاء کی نماز اور وتر کی جماعت حضرت عمر فاروق نے خود کروائی، لیکن جو تراویح تھی وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروائی۔ یہ وہ صحابی تھے جن کی آواز بڑی اچھی تھی، اور ایک دن یہ پڑھ رہے تھے کہیں اور حضور علیہ السلام سن رہے تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ حضور سن رہے ہیں، یہ اپنے گھر میں اپنے مکان میں کسی گوشے کونے میں پڑھ رہے تھے، حضور سن کے خوش ہو رہے تھے۔ انہوں نے تلاوت ختم کی، بعد میں جب حضور سے ملاقات ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابی تم بڑا خوبصورت پڑھ رہے تھے، مجھے تمہارا پڑھنا بڑا پسند آ رہا تھا۔ تو حضرت ابی کا جواب سنیے، حضرت ابی کہنے لگے حضور اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور سوار کے پڑھتا۔ اب یہاں حاشیہ لگایا ہے اعلیٰ حضرت نے، ذرا اس پہ توجہ چاہوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی کے دکھانے کے لیے پڑھنا تلاوت کرنا ریاکاری ہے کہ نہیں؟ کسی کو دکھانے کے لیے میں اگر اس لیے تقریر کروں کہ آپ کہیں کہ واہ کمال ہو گئی، اس لیے میں نقطے بیان کروں آپ کہیں حد ہو گئی ہے، تو یہ میرا سب کچھ جو ہے وہ ریاکاری ہوگا، کوئی مجھے ثواب نہیں ہوگا۔
اگر میرا مقصد ہے کہ آپ تک کوئی پیغام حق پہنچانا ہے، اللہ کا دین پہنچانا ہے، میں تمہارے تک کوئی بات پہنچانی ہے، اس جذبے کے ساتھ بات کروں تو یہ میرا دین ہے۔ لیکن اگر مجھے ہو کہ اس بات پہ لوگ سبحان اللہ زیادہ کہیں گے، اس پہ زیادہ خوش ہوں گے، یہ بات بڑی اچھی ہے، اور میں اس انداز کے ساتھ اپنی گفتگو کو مرتب کروں تو یہ دینداری نہیں ہوگی، دنیا داری ہوگی۔ میرا مقصود یہ ہونا چاہیے، بلکہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ عوارف المعارف کے اندر لکھتے ہیں کہ جو بیان کرنے والا ہے اس کی زبان لوگوں سے محو گفتگو ہو، لیکن اس کا دل اپنے رب کے ہاں کشکول کی صورت میں پھیلا ہوا ہو اور عرض کرے مالک لفظ میرے ہیں تاثیر تو بھر دے، اور اللہ سے لمحہ لمحہ توفیق مانگے۔ تو حضرت شیخ شہاب کہتے ہیں پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ بات سننے والوں کے دلوں تک ترازو نہ ہو، یہ دعا ساتھ مانگتا رہے۔ تو کسی کے دکھلاوے کے لیے قرآن پڑھنا، نعت پڑھنا وغیرہ سب کچھ یہ ریاکاری کہلاتی ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں میں اور سنبھالتا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پھر یہ ریاکاری ہونی چاہیے، فرمایا ریاکاری نہیں ہے، اس لیے کسی اور کے دکھلاوے کے لیے ریاکاری ہے، لیکن حضور کے دکھلاوے کے لیے کیا جائے تو وہ ریاکاری نہیں ہے، چونکہ حضور کی رضا حاصل کرنا اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابی بن کعب چونکہ بہت اچھا پڑھتے تھے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم نماز پڑھاؤ۔ اس طرح انہوں نے نماز پڑھائی، کافی لوگ اکٹھے ہو گئے، جو متفرق پڑھتے تھے جو ہے وہ بھی اکٹھے جماعت بن گئے۔ تو حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور خوش ہو کے فرمانے لگے نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بڑی اچھی بدعت ہے بدعت لیکن ہے بڑی اچھی۔ یہ جو صلاۃ التراویح ہے یہ حضرت عمر فاروق کے دور کی ہے۔ اس طرح عربی میں خطبہ کہا کرتے تھے اور اس کو سننا مسنون ہے، اور اس میں آپ کنکر بھی نہیں ہلا سکتے۔ اور وہ کیا ہے جو اذان ثانی کے بعد جو ہے وہ خطبہ دیا جاتا ہے، جس میں درمیان میں امام بیٹھتا ہے، عربی خطبہ۔ اب جب زمانہ گزرا، اسلام جگہ جگہ پہنچا، عجم کے لوگ جو تھے وہ عربی نہیں جانتے تھے، تو اب خطبہ دین سکھانے کے لیے، لوگوں کو اللہ سے ڈرانے کے لیے، پیغام حق کے ابلاغ کے لیے، تو عربی تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں سارے، تو کیا کریں پھر؟ تو علماء نے مل بیٹھ کے یہ سوچا اور اس پہ اجتہاد کیا کہ ایک اذان پہلے دے لیں اور اذان ثانی سے قبل اردو میں یا کوئی جس علاقے کا رہنا والا ہے اس زبان کے اندر وہ ایک الگ خطبہ دے لے، تاکہ اس سے لوگوں کو مسائل دینیاں سمجھائے جائیں، اور جو اصل روح ہے وہ سنت رفع نہ ہو۔ اگر اس کی جگہ آپ تقریر اردو کی لاتے تو پھر یہ بدعت ہوتا، یہ ایسی بدعت سیاح ہوتی جس سے رفع سنت ہوتا، لیکن سنت اپنی جگہ پہ برقرار ہے۔ لیکن یہ اردو خطبہ جو ہے جمعے کے اندر پہلے امام دیتا ہے اذان ثانی سے قبل، یہ حضور کے دور میں نہیں تھا، بعد میں ایجاد کیا گیا، بالخصوص عجم کے علاقوں میں جہاں دین کو سمجھانے کے لیے یہ ایک مؤثر ذریعہ تھا۔ تو اب یہ بالکل بدعت ہے، لیکن اس کو بدعت سیاح نہیں کہیں گے۔ تمام مسالک کے لوگ ایسا کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ بھی نہ ہو تو لوگوں تک پیغام کیسے پہنچے۔ تو اصل چیز کو اپنی جگہ پہ رکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، اصل چیز کو اپنی جگہ پہ رکھیں، اور اس کے ساتھ ضرورت کے تحت اگر آپ کوئی چیز شامل کر لیتے ہیں تو وہ بدعت بھی ہوگی، تو وہ بدعت سیاح نہیں ہوگی، بدعت حسنہ ہوگی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب حالات پہ قابو پایا تو آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں جو خلفاء تھے ان کا حال کیا تھا۔ جب اذان ہوتی تو اذان سے قبل ان کے نام کے قصیدے پڑھے جاتے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ بات جاری کی اور علماء سے تصدیق لی کہ جب اذان پڑھی جائے تو بادشاہوں کے قصیدے نہ پڑھے جائیں، محمد عربی پہ درود پڑھا جائے۔ اذان اصل اپنی جگہ پہ رہی، جس طرح عربی خطبہ اصل اپنی جگہ پہ رہا اور ساتھ ملحق کر لیا گیا اردو خطبہ، اس طرح اذان اصل اپنی جگہ پہ رہی اور ساتھ ملحق کر لیا گیا درود شریف۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں تم درود شریف کو اذان کا حصہ سمجھتے ہو، یہ بات غلط ہے۔ اگر اذان کے اندر کوئی چیز شامل کی جاتی تو پھر حصہ بنتا۔ اب یہ اذان سے بالکل الگ ہے، پھر اذان کی ٹون الگ ہے، درود شریف کا جو ہے انداز الگ ہے، اذان میں کھڑا ہونے کی حالت الگ ہے، کانوں کے اندر انگلیاں لیتے ہیں، لیکن اس کی صورتحال جو ہے وہ درود کے اندر مختلف ہے، اور سننے والا سمجھتا اب یہ درود ہو رہا ہے اور اب یہ اذان شروع ہو گئی ہے۔ پھر اذان کا جواب دینا لازم ہے، واجب ہے،
درود کا جواب دینا لازم واجب نہیں ہے. اور پھر اس کو کبھی چھوڑ بھی دیا جائے تو کوئی نہیں کہتا کہ آج اذان نہیں ہوئی. ہر جمعے میں جو اذان ثانی ہوتی ہے دوسری اذان، اس کے ساتھ درود نہیں پڑھا جاتا. لیکن کبھی کسی نے کہا کہ یہ آپ نے کیسے اذان دی؟ اگر یہ حصہ سمجھا یا مانا یا خیال کیا جاتا تو وہاں اعتراض اٹھ کے لوگ کرتے کہ یہ تم نے کیوں درود ساتھ نہیں پڑھا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اس دور کے اندر ایسا ہوا کہ جبکہ بادشاہوں کے قصیدے پڑھے جاتے تھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی، یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ نے کام لیا تھا، تو اس سے یہ بھی کام لیا گیا. اس نے کہا چھوڑو شاہوں کے قصیدے، اذان سے پہلے محمد عربی کے قصیدے پڑھے. اب یہاں سوال یہ ہے کہ ہم اس کو لازم قرار نہیں دیتے، لیکن اس کے باوجود آج کل تقریباً یہ اذان کے ساتھ لازمی ہی پڑھا جاتا ہے، حصہ نہیں لیکن پھر بھی پڑھا جاتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی شریعت کے کام سے کسی جگہ پہ روکا جائے تو وہاں وہ کام کرنا لازم ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ ایک فتویٰ لکھا ہے قربان البقر کے نام سے. ہندوستان کے اندر یہ اس دور کے لوگوں نے، کچھ حکومت کے زر خرید لوگوں نے یہ فتویٰ دیا کہ چونکہ ہندوستان کے اندر گائے ذبح کریں گے تو تکلیف ہوگی ہندو کو، اس لیے اور باقی جانور بھی تو ہیں وہ ذبح کر لیں. آپ بکری کی قربانی دے لیں، آپ بھینس کی، آپ کسی اور شے کی قربانی دے لیں، دبے کو ذبح کر لیں. لازمی ہے کہ آپ نے گائے ذبح کرنی ہے اور کسی کو تکلیف کیوں پہنچانی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس دور کے اندر قربان البقر کے نام سے ایک رسالہ لکھا جس کے اندر دلائل قاہرہ اور باہرہ سے اس بات کو ثابت کیا کہ اور کسی جگہ پہ کسی اور طرح کی قربانی کا ثواب زیادہ ہوگا، جس کا گوشت زیادہ ہے اس کا ثواب زیادہ، لیکن ہندوستان کے اندر زیادہ ثواب تب ہوگا اگر گائے کو ذبح کیا جائے. چونکہ اسلام کے اس شعار کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لہٰذا تم رد عمل کے طور پہ اس کو آگے بڑھا دو. حضرت امام زین العابدین القول البدیع کے اندر امام سخاوی نے لکھا، انہوں نے کہا جب لوگوں نے پوچھا کہ جب قرب قیامت میں بڑے فتنے ہو جائیں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ حق پر کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو حضور کی سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے اور جماعت کے ساتھ وابستہ ہوں گے. تو انہوں نے کہا اگر بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کریں کہ ہم جو ہے وہ سنت اور جماعت سے وابستہ ہیں تو پھر ہمیں کیسے پہچانے کہ ان میں سے حق والا گروہ کون سا ہے؟ تو سنو انہوں نے کیا کہا من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، کہ اہل سنت کی پھر اس دور میں علامت یہ ہوگی کہ وہ کثرت کے ساتھ حضور پہ درود و سلام پڑھیں، اذان سے پہلے بھی اور جمعے کے بعد بھی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں انصاف کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی غلط فہمی میں حضور کے درود پہ اعتراض نہ کر بیٹھے اور آقا کریم علیہ السلام کی رحمتوں سے محروم نہ ہو جائے. باقی جو بدعت ہے ہم ڈٹ کے بدعت کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو طاقوں کے اندر چراغ جلاتے ہیں، یہ یہاں بزرگ آتا ہے، درخت کے ساتھ دوپٹہ باندھ دیتے ہیں کہ یہاں شہید کا ڈیرا ہے، یہاں فلاں پیر کی حاضری ہوتی ہے، مختلف جگہوں پہ ہمارے ہاں مروج ہے یہ، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ڈٹ کے کہا واہیات ہے اور اس کا جو ہے وہ بند کرنا لازم ہے. کہا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. تو جہاں بدعات تھی ہمارے علماء نے اس کا مواخذہ کیا، کہا کہ نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. لیکن جو حضور کی محبت کو پیدا کرنے کے داعیے تھے وہاں انہوں نے ساری زندگی پھر پہرا دیا اور دلائل دیے اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہا نام لو مصطفیٰ کا، یہ نام شفا دیتا ہے، اس نام میں برکتیں رکھی ہوئی ہیں اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے اس نام کے اندر اور کرم نوازی ہے اس نام کے اندر. تو صاحبو یہ مضمون اپنے دامن میں بڑی وسعت رکھتا ہے، تو وقت بہرحال مجھے اور آپ کو ملحوظ ہے. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا حصہ. جو چاروں فقہا کے نزدیک ناجائز ہیں ان کے خلاف کام کرنا چاہیے، کیونکہ اختلاف کی ایک حد ہے نا. قرآن و سنت کی تشریح میں جو اختلاف ہوگا وہ تو ٹھیک ہے، بعض چیزیں بنا لی گئی ہیں، بدعت سویم تیجا 40واں میت پہ حلوے مانڈے بریانی کی دیگیں، یہ کہاں ہے بھائی؟ یہ تو کسی فقہ میں نہیں ہے. کیا خیال ہے؟
रबी अव्वल पे इतने बड़े बड़े धूम धड़के कर रहे हो, आप नाच रहे हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे, मौसीकियां हो रही है, मसनूई तवाफ किए जा रहे हैं, ये क्या चीज है भाई? ये तो कोई ना किसी फिक़ा में नहीं है, ये तो अपनी तरफ से बनाई हुई चीजें। ये इख्तलाफ मजमूम है, इससे 1 नंबर और 2 नंबर का आपको बोलो भाई पता चलेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई है? तो इसलिए अल्लाह ने इतना मुश्किल मामला नहीं रखा है कि आपको 1 नंबर 2 नंबर का पता ना चले। जो 1 नंबर है उसकी तकलीद करनी पड़ेगी। और भी बहुत सारे सवालात आएंगे इस पे, जवाबात, तो फिर कभी मौजूद चलता रहेगा। तो मैं असल बात की तरफ आता हूं कि अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, तुम अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो किसकी इत्तिबा करो? मेरी इत्तिबा करो। तो मेरी इत्तिबा का मतलब क्या है कि मैंने जैसे बयान के शुरू में बात कही थी, महबूब को जब आप खुश करना चाहेंगे तो अख्पल तरीका नहीं चलेगा आपका। महबूब जो तरीका आपके लिए सेलेक्ट करेगा वो बताएगा, भाई मुझे, आप दावत में पूछते हैं ना भाई क्या पकाएं, मुफ्ती साहब क्या पकाएं खाने में आपके लिए, ठीक है ना, मिसालें ऐसी दो ना ताकि वो बाद में काम भी आ सके ना। मुफ्ती साहब आप क्या पसंद करते हैं खाने में? खिचड़ी पकाएं आपके लिए, पेट खराब है तो मछली ज्यादा शौक से खाते हैं, निहारी की बड़ी मिसालें सुनी आपके बयान में। क्यों पूछते हैं भाई? ऐसा ना हो कि हमने खाना पका के रखा और वो कहेंगे भाई मैं तो ये खाता ही नहीं। बैंगन पका लिया आपने, बैंगन फासिद ग़िज़ाओं में आता है, टमाटर की कसरत भी ना रखें, बैंगन भी ज्यादा ना खाया करें, खून को खराब करता है बैंगन। आई बात समझने, कुछ ग़िज़ाएं ऐसी हैं जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है, बैंगन भी और टमाटर भी सेहत के लिए, टमाटर का बीज और छिलका खास तौर पे, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वैसी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं आपको मैं, तो ये ना खाया करें, ढंगी चीजें खाया करें। करेले खाएं, खून साफ होगा। कीमा करेले बड़ी जबरदस्त चीज है, अगर कभी पका हुआ हो तो फिर बताइएगा, ठीक है। तो जिसको आप खुश करना चाहते हैं उससे पूछते हैं, तो हम नबी को खुश करना चाहते हैं तो हम नबी से पूछेंगे ना। एक मिसाल देकर अपने बयान को खत्म करता हूं। देखो, अपनी तरफ से अगर कुछ करोगे तो वो काबिल कबूल नहीं है, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। देखो, अभी जुमे की नमाज में 2 रकतें पढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह। अगर मैं 2 रकत के बजाय 3 रकतें पढ़ा दूं, मान लोगे आप लोग? मैं दलील ये दूं, आप लोग कहें भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकतें जुम्मे की पढ़ी, मौलवी साहब आपने 3 क्यों पढ़ाई? मैं कहता हूं 3 से मना किया है कहीं? है भाई? कहीं नबी ने तीसरी रकत से मना किया? और मैं कहूं बिदत की 2 किस्में, बिदत हसना, बिदत सहीहा, एक बुरी बिदत और एक अच्छी बिदत। ये अच्छी बिदत है इसलिए कि 1 रकत जब मैं इजाफा कर रहा हूं तो सूरह फातिहा भी ज्यादा, अल्लाह के सामने झुकूंगा भी, 3 दफा सुभान रब्बियल अजीम का इजाफा, फिर अल्लाह के सामने हालत वुजू में सजदा, 2 सजदे। इस पे तो आपको चाहिए मुझे पैसे दो मजीद। बोलो मौलवी साहब आपकी जितनी तनख्वाह थी हमने उसमें इजाफा कर दिया क्योंकि आप काम ज्यादा कर रहे हैं। अब ऐसा होना चाहिए ना, क्योंकि ये बिदत हसना हो गई ना। तो भाई बिदत हसना सहीहा जो उलमा ने लिखा है ना, वो बिदत से ये इस्तिलाही बिदत मुराद नहीं है, लुगवी बिदत मुराद है कि जिसकी असल नबी से मिलती हो, तफसील ना मिलती हो। जैसे हजरत उमर ने 20 रकत तरावी शुरू की, उसको बिदत इस माना में कहा गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी शुरू करके खत्म कर दी थी, इस खौफ से कि उम्मत पे वाजिब ना हो जाए। हजरत उमर, और फिर ये सहाबा फिर भी पढ़ते आ रहे थे, लेकिन हजरत उमर ने क्या किया कि बाकायदा दोबारा से सहाबा को एक काम पे जमा कर दिया, एक इमाम पर। तो ये लुगवी एतबार से बिदत कहा गया, इसलिए कि जो काम वक्ती तौर पर किसी हिकमत से खत्म हो चुका था, और खत्म भी बिल्कुल या नहीं हुआ था। हजरत अबू बकर के दौर में भी तरावी होती थी, पढ़ते थे साहबा, लेकिन एक इमाम के पीछे नहीं होती थी। हजरत उमर ने एक इमाम के पीछे जमा की, क्योंकि नबी ने जब अपने दौर में तरावी पढ़ी तो एक इमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, बाकी साहबा सारे उनके मुक्तदी थे। तो ये इस्तिलाही एतबार से बिदत नहीं है, ऐन सुन्नत है, सुन्नत को जिंदा किया है। लुगवी एतबार से डिक्शनरी में इसको बिदत इसलिए कहते हैं कि एक नया काम था जो अबू बकर के दौर में इस तरतीब से नहीं था। वरना जो इस्तिलाही बिदत है वो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो हराम ही है, वो नाजायज ही है। जैसे मैं कोई भी कहना बिदत की 2 किस्में हसना सहीहा, तो आप उनसे कहें कि ठीक है अजान से पहले सलातु वस्सलाम पढ़ते हैं, अगर आप अजान के बाद भी शुरू कर दें लाउड स्पीकर पे, तो ये हसना है या सहीहा है? क्या ख्याल है भाई? और हम जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं अजान के आखिर में, कहते हैं ना अल्लाहु अकबर, आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद अगर हम कहें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये बिदत हसना होगी सहीहा होगी? नहीं यार मेरा ख्याल है जाहिर है सहीहा ही होगी। हालांकि ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इजाफा कर रहे हैं जो हमारे ईमान का हिस्सा है।
کیا خیال ہے؟ کلمے کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک محمد کی رسالت کا اعلان نہ کیا جائے، مگر لا الہ الا اللہ پہ ہم بریک لگا دیتے ہیں. کیوں؟ حضرت بلال نے نبی کی موجودگی میں جو اذان دی ہے وہ لا الہ الا اللہ پہ ختم کی ہے. تو اذان مکمل ہو گئی، اس سے پہلے اس کے بعد میں آپ نے کوئی ایڈیشن نہیں کرنی. تو ربیع الاول میں نبی نے کیا کیا ہے وہ بھی ہمیں بتا دیا ہے، اس میں آپ نے اپنی طرف سے تڑکا نہیں لگانا، کیونکہ نبی نے بتایا ہے کہ مجھے خوش کرنا ہے تو جیسے میں نے کہا ہے ویسا کرو، اور جیسے میں نے کیا ہے ویسا کرو. نبی کی اطاعت کا بھی حکم اور اتباع کا بھی. اطاعت اور اتباع میں فرق یہ ہے کہ اطاعت قول میں ہوتی ہے، نبی نے جو کہا وہ کرو، اور اتباع کا مطلب جیسے جیسے کر رہے ہیں ویسے ویسے کرتے چلے جاؤ. طبیعہ جو ہے عربی میں گائے کے بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. یہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی تقلید ہی کرتا ہے. ماں کا بچہ طبیعہ جو گائے کا بچہ ہوتا ہے نا، طبیعہ جہاں جہاں ماں جاتی ہے وہ وہاں وہاں جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ اس لیے کہ اس کو دلیل اس لیے نہیں مانگتا اپنی ماں سے، اس کو پتا ہوتا ہے میری ماں مجھے گٹر میں نہیں گرائے گی کیونکہ یہ میری ماں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کو پتا ہے اماں جہاں جا رہی ہے صحیح جگہ جا رہی ہوگی. تو اس سے بھی پتا چلتا ہے اتباع یا طبیع کا جو لفظ ہے یہ دلیل اور بلا دلیل دونوں کو شامل ہے. تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ نبی کی اتباع کرو، یعنی جیسے جیسے نبی کرتے رہے ویسا ویسا کرنا شروع کر دو. تو نبی نے ربیع الاول میں جو کیا بھائی وہ کر لو آپ. کیا خیال؟ صحابہ کے دور میں تو یہ جلوس نہیں ہوئے اور اس طرح سے نہیں روڈ بلاک کیے گئے. نبی جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو اس کا خیال کرتے تھے کسی کی آنکھ نہ کھلے. جب رات کو گھر میں آتے تو دروازہ اتنی آہستہ سے آواز دیتے، سلام کرتے کہ جو جاگ رہا ہے وہ سلام سن لے اور جو سو رہا ہے اس کی آواز سے آنکھ نہ کھلے. اتنا اہتمام کر رہے ہیں اور ہم ربیع الاول ایسے مناتے ہیں روڈ بلاک. میں ملیشیا میں تھا، 2-4 تاجر آئے یہاں پہ 9-10 محرم کو، ابھی جو 40واں تھا نا امام حسین کے 40ویں کے نام پہ جو بھی ان کی رسومات ہوئی ہیں، ان بیچاروں کی میٹنگ تھی یہاں. انہوں نے بتایا کہ اتنی مصیبت میں پھنس گئے. ملیشیا کے بھی بہت سے لوگ سرکاری دورے پر پاکستان آئے تھے، موبائل ہی بند 2 دن تک، امام حسین کی یاد میں موبائل بند. اب وہ تاجروں کا موبائل بند ہو جائے اور میٹنگ بھی ہو، کتنی ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک عذاب میں کہہ رہے ہیں یار پاکستان میں یہی مسائل ختم نہیں ہوتے. کبھی کون سا دن چل رہا ہے، کبھی کون سا دن چل رہا ہے، کبھی موبائل بند ہے، پوری قوم کے موبائل بند ربیع الاول میں بھی. اور پھر خطرات کتنے ہوتے ہیں دہشت گردی کے. اتنے بڑے بڑے مجمع جب اکٹھے ہوں گے اور روڈ بلاک کر کے جلوس کی شکل میں جائیں گے. مجمع اگر ایک جگہ ہو نا اس کی سیکیورٹی آسان ہے، جب جلوس کی شکل میں نکلتا ہے تو دہشت گردوں کو بھی موقع مل سکتا ہے. ملک کے حالات کو دیکھا جائے اور شریعت کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو کسی بھی طرح سے یہ چیزیں اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں ہیں. ہاں آپ نے سیرت کے نام پہ جلسہ کرنا ہے وہ ضرور کریں. آپ جلسہ تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کر کے نبی کی سیرت پہ بیان کیا جا سکتا ہے. مسجد میں بھی ہو سکتا ہے اور کہیں کسی کے گھر پہ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی گراؤنڈ میں بھی ہو سکتا ہے، شادی ہال بھی بک کرا کے ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے جیسے مسجد میں جائز ہے تو الگ سے کوئی جگہ ارینج کر کے وہ جلسہ کرنا بھی جائز ہے. ربیع الاول میں بھی جائز ہے، سفر میں بھی جائز ہے. اگر کوئی ربیع الاول میں کرتا ہے کہ بھائی اس مہینے میں کیونکہ نبی سے نسبت ہے تو بھی ٹھیک ہے، سفر میں بھی ہو سکتا ہے، ربیع الاول میں بھی ہو سکتا ہے، سب جگہ ہو سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ باقی کام سے ایوائڈ کرنا چاہیے. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھنی چاہیے اور استعمال سے قبر بوتل کو اچھی طرح جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا. عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں، عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے، اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں اور آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے. میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی، عمل کوئی نہیں بتایا. جیسے یہاں کوئی صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، کوئی اجتماعی تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی دیگیں چڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں اتنا غلو ہو گیا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں. اور کچھ علماء نے اس کے رد میں اس کا اتنا انکار کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں. اس بیچ کا راستہ. اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن اتنی کثرت سے ہیں کہ ان سب کا مل کر جمع ہو کر کم از کم وہ حسن لغیر ہی تک تو پہنچ جاتی ہیں.
اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ زیادہ تر سے زیادہ ان احادیث کے مجموعے سے، چونکہ اگرچہ ضعیف ہیں لیکن کافی زیادہ ہیں، تو وہ حسن لغیر ہی تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو حسن لغیر ہی سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا، عمل ثابت ہوتا ہے صحیح حدیث کے سے۔ ایک احادیث کی کثرت سے روایات، اور ایک امت کا عمل، کہ امت کا بہت بڑا طبقہ صدیوں سے اس رات کا اہتمام کر رہا ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک اہتمام تھا دن میں روزہ رکھنا، رات کو کوئی نوافل پڑھ لینا، کوئی دو چار زیادہ پڑھ لینا، لیکن اب یہ ڈھول تماشے جو اب شروع ہوا ہے اس کا تو کوئی وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے سوائے 5 آدمیوں کی، 5 کے سوا سب اہل ایمان کی بخشش ہو جاتی۔ مشرک، المشرک، پہلا مشرک، دوسرا مشاحن، مشاحن کیسے کہتے ہیں؟ دل میں بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا۔ تیسرا مسبل ازارہ، اپنے پاجامے شلوار چادر کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جانے والا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ تکبر کی وجہ سے ہو، سستی کی وجہ سے ہے، غفلت کی وجہ سے ہے۔ چونکہ جب آپ نے ایک مرتبہ اس کے بارے میں بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، میری چادر، عرب چادر باندھتے تھے جیسے ہمارے پنجاب کا لباس چادر تھا، اب وہ کم ہو گئے، ہماری تو بزرگ عورتیں بھی اور مرد بھی سب چادر باندھتے تھے، شلوار تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہمارے بچپن میں۔ یہ تو پھر آہستہ آہستہ جب تعلیم آئی تو شلوار دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں عام ہو گئی۔ تو اگر وہ اس لیے لٹکا رہا ہے کہ طبیعت میں تکبر ہے، پھر اس وعید کا وہ حقدار ہے۔ اگر ویسے اس کی نیچے جا رہی ہے تو میرا مالک ایسا، وہ تو ہے ہی رحیم و کریم، ہے ہی رحیم و کریم، ہے ہی رحیم و کریم، صرف شلوار نیچے لٹکانے سے وہ اتنی شدید سزا دے۔ اگر اس کے پیچھے تکبر ہے، پھر ہے، یہ تکبر نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ ہوگا۔ تو اپنی چادر کو لٹکانے والا، لیکن بشرط تکبر۔ کتنے ہو گئے؟ عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا۔ چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی ہے، نہیں، جن نے والدین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو اور ان کو دکھ دے 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 کے ان کا سینہ چیر دیا ہو، چونکہ آپ کہتے ہیں پرزے پرزے کرنا کسی چیز کو، تو اپنے دکھ دے کر، اپنی بدتمیزی کے ساتھ اس نے ماں باپ کا دل زخمی کر دیا ہو، ایک یہ نہیں معاف ہوتا۔ 5واں مدمن خمر، مسلسل شراب پینے والا، مستقل جو شراب کا عادی ہو۔ ان 5 کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ معافی نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بخشش رک جاتی ہے۔ اگر وہ شرک سے نکل آئے، وہ کینہ سے نکل آئے، وہ تکبر سے نکل آئے، وہ والدین کی نافرمانی سے نکل آئے، شراب چھوڑ دے، تو ان کی بھی بخشش ہو جاتی۔ جب کوئی توبہ کرے گا فوراً بخشش ہو جائے گی۔ نہ 15 شعبان کی ضرورت ہے، نہ لیلۃ القدر کی ضرورت ہے، نہ بیت اللہ جانے کے ساتھ توبہ کی شرط ہے۔ جہاں بھی وہ بیٹھ کے توبہ کرے گا، جس لمحے میں کرے گا، اسی وقت اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
دن کا روزہ، رات کا قیام، زیادہ سے زیادہ قیام سے مراد نوافل ہیں، کوئی گھر میں پڑھ لے، کوئی مسجد میں پڑھ لے۔ نوافل، نفلی عبادات گھر میں ہی افضل ہوتی ہیں۔ میرے نبی سنتیں ہمیشہ گھر سے پڑھ کے آتے تھے، تہجد اپنے گھر میں پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، سوائے اعتکاف کے آپ اپنے نوافل سنتیں سب گھر میں پڑھتے تھے، اور مسجد میں صرف فرض آ کے ادا فرماتے تھے، اور اس کے بعد بیٹھنا ہوتا تھا تو بیٹھ جاتے تھے، اٹھنا ہوتا تھا تو اٹھ جاتے تھے۔ تو اعتدال اللہ کو ہر چیز میں پسند ہے۔ دنیا جو مختصر ہے اس میں کیسے پسند نہیں ہوگا؟ آخرت جیسے معاملے میں بھی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اعتدال، امتن وسطا۔ ایسے عیسائیوں کی طرح ترک دنیا بھی نہ کرو، یہودیوں کی طرح دنیا کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، رزق کے حلال بھی کماؤ، اپنے بچوں کو بھی دیکھو، اپنے فرائض کو بھی دیکھو جو دنیاوی ہیں، اور اللہ سے بھی اپنا معاملہ ٹھیک کرو اور درست کرو۔ جو نہ میرے جو بدعات کے مرتکب ہوتے ہیں تو نیت تو بڑی صحیح ہوتی ہے بسا اوقات اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن سنت کے مطابق نہیں ہوتی، تو نتیجہ یہ کہ وہ عمل باوجود محنت کرنے کے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا۔ جو لوگ تیجا کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، یا کسی قبروں پہ چادریں چڑھا رہے ہیں اور خدا جانے کیا کیا بدعات ہیں وہ کرتے ہیں، تو ان کی نیت صحیح ہوتی ہے، اکثر و بیشتر نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے، لہذا بے وزن ہو گیا، اس کا کوئی وزن ہی نہیں رہا۔ تو اس کی ایک بڑی بہترین مثال ہے، ہمارے تبلیغ جماعت کے ایک بڑے بزرگ تھے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دعاجو رحمۃ اللہ علیہ، اپنے زمانے میں ماشاءاللہ بڑے مشہور بھی تھے اور جماعت کے بڑے فعال کارکنوں میں تھے۔ تو وہ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے پاس بکثرت آیا کرتے تھے اور بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے تھے، بڑی پیاری باتیں ہوتی تھیں۔ ایک دن آئے تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، خواب میں آپ کو دیکھا ہے۔ حضرت والد صاحب نے پوچھا کیا دیکھا ہے؟ تو فرمانے لگے میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ جیسے آپ ایک بلیک بورڈ کے سامنے کھڑے ہیں اور کچھ درس دے رہے ہیں، اور وہاں آپ نے بلیک بورڈ پر ایک کا ہندسہ بنایا۔ لوگوں سے پوچھا طلبہ سے کہ بھئی یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں نے کہا ایک ہے۔ کہا کہ اچھا، اب آگے اس کے دائیں طرف ایک نقطہ لگا دیا ایک کے ساتھ۔ پوچھا اب کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ 10 ہو گیا۔ پھر ایک نقطہ لگا دیا، پوچھا اب کیا ہوا؟ 100 ہو گیا۔ پھر ایک لگا دیا، پوچھا اب کیا ہوا؟ 1000 ہو گیا۔ اب وہ سارے نقطے مٹا دیے اور وہی نقطہ بائیں طرف لگایا، ایک کے بائیں طرف لگایا۔ پوچھا اب کیا ہوا؟ یہ آشاریہ 1، کیا مانا؟ 1 کا 10واں حصہ۔ دوسرا لگایا تو کیا ہوا؟ 0 0 آشاریہ 1، تو کیا مطلب 1 کا 100واں حصہ۔ پھر ایک لگا دیا، اب کیا ہوا کہ 0.1 کیا مطلب کہ 1000 کا 1 کا 1000واں حصہ۔ کہتا دائیں طرف نقطے لگاتے جاؤ، عدد بڑھتا چلا جائے گا، 10 گنا بڑھتا جائے گا، اور بائیں طرف نقطے لگاتے جاؤ تو عدد بڑھنے کے بجائے کم ہوتا جائے گا، 10 گنا کم ہوتا جائے گا۔ تو کہنا جتنے دائیں طرف نقطے لگ رہے ہیں یہ سنت ہیں، اور بائیں طرف جو نقطے لگ رہے ہیں یہ بدعت ہے نقطے وہی، لیکن دائیں طرف لگ گئے تو کہیں سے کہیں پہنچا دیا، اور بائیں طرف لگ گئے تو انہوں نے گھٹا کر ان کو کم کر دیا۔
تو بدعت والے جو ہوتے ہیں ان کا بھی نیت درست ہوتی ہے لیکن طریقہ درست نہیں ہوتا. لہذا اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی عمل کے وزن کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک طریقہ صحیح ہو، سنت کے مطابق ہو، اور دوسرا اخلاص ہو، اللہ کے لیے ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو یا کچھ مقصود نہ ہو. کہ سنت کی ضد کیا ہے؟ بدعت. ہمیشہ یاد رکھ لو. توحید کی ضد کیا ہے؟ شرک. حق کی ضد کیا ہے؟ باطل. اور صدق کی ضد کیا ہے؟ کذب. اس لیے حضور نے فرمایا خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها. آپ نے فرمایا سب سے بہتر رستہ وہ ہے جو میرے مدنی کا رستہ ہے، اور سب سے شر رستہ وہ ہے جو دین میں نئی نئی باتیں نکالی جائیں. کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز جو دین میں نکالی جائے وہ بدعت ہے. کل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے. اور ایک حدیث میں ہے کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. اور دوسری حدیث پاک میں حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ صلاۃ ولا صوما ولا حجا ولا عمرۃ ولا جہادا ولا صرفا ولا عدلا. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا اللہ بدعتی کی نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ حج قبول ہوگا، نہ عمرہ قبول ہوگا، نہ فرض قبول ہوگا، نہ نفل عبادت قبول ہوگی. بدعت سنت کی ضد ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں آج کل پھر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے او جی چھوڑو یہ گھڑی پہنے ہوئے ہیں، حضور نے گھڑی پہنی ہے. یہ رومال باندھتے ہیں، حضور نے ایسا رومال باندھا ہے. یہ جو لمبا کرتا پہنی، حضور نے ایسا لمبا توپ پہنا ہے. پھر یہ بھی تو بدعت ہے. یہ دھوکے دینے کے لیے ہے. یہ تو دنیاوی معاملات ہیں. بدعت وہ ہے جو دین میں گھڑی جائے. اس میں تو حضور نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ. یہ بھی بتلا دیا ہے کہ ہر قسم کا کپڑا پہنو، ریشم نہ پہنو. یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. اس کا کیا تعلق ہے بدعت سے؟ یہ لوگوں کے دماغ کو خراب کرنے کے لیے کہ بدعت کا معنی ہے احداث فی الدین، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو دین میں نئی بات نکالے. اب اس کی ایک مثال دے دوں آسانی سے بات سمجھ آ جائے کہ میرے آقا کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کا دور ہے، تبع تابعین کا دور ہے، تبع تابعین کا دور ہے. یعنی آپ کی وفات کے بعد 600 سال تک کوئی میلاد نہیں منایا گیا. 600 سال کے بعد ایک مظفر نامی بادشاہ نے یہ بدعت ایجاد کی. میرے آقا نے جہاں ہمیں وضو کرنا سکھلایا ہے، خلال کرنا سکھلایا ہے، مسح کرنا سکھلایا ہے، احرام باندھنا سکھلایا ہے، طواف میں کندھا نکالنا سکھلایا ہے، رمل کرنا سکھلایا ہے، اور صفا مروہ پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنا سکھلایا ہے. ہر چیز سکھلائی ہے. اگر یہ چیزیں سنت ہوتی تو حضور نہ سکھلاتے. تو اس لیے اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ
کہ بدعتی کی نہ کوئی عبادت قبول، بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی آیا ہے آپ نے فرمایا کہ جو آدمی کسی بدعتی کی تکریم کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، اس نے اللہ کے دین کو گرا دیا۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اب آپ خود اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں، ایمان سے کہیں کہ یہ جو آپ حج کرنے آئے ہیں، اس ان سارے احکام کے نافذ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ یہ مشاعر، یہ مناسک، یہ احکام کس کی طرف سے ہیں؟ اب اگر کوئی آدمی احرام باندھ کے 9 تاریخ کو مدینہ منورہ میں جا کے ریاض الجنہ میں بیٹھا رہے تو حاجی ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ آپ کے ہاں تو جناب وہ جبل مراد پہ حاجی بن جاتے ہیں، پاک پٹن میں حاجی بن جاتے ہیں، کہتے ہیں بہشت کی کھڑکی لگی ہوئی ہے، نہ مکے میں ہے نہ مدینے میں ہے، وہاں جا کے لگی ہے کھڑکی۔ اب اگر کوئی آدمی احرام باندھ کے 9 تاریخ کو کعبہ شریف میں حتیم کے اندر بیٹھا رہے، حاجی ہو جائے گا؟ وجہ کیا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ کہاں جاؤ؟ سب سے پہلے کہاں جاؤ؟ مینا کے بعد کہاں جائے؟ یہ سارا حکم کس نے دیا ہے اور کر کے کس نے دکھلایا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اللہ ہمیں آپ کی اتباع نصیب فرمائے اور سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عموماً اکثر بریلوی علماء کی جانب سے دین میں داخل کی گئی خود ساختہ بدعات کو اچھی بدعات کہہ کر جسٹیفائی کیا جاتا ہے، اور اس کے ثبوت میں وہ علماء حضرات صحیح مسلم شریف سے ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اسلام میں اچھی بدعت نکالے گا اسے اس کا اجر ملے گا اور تمام عمل کرنے والوں کا اجر بھی ملے گا، جبکہ ان عمل کرنے والوں کے عمل میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ اگر ہاں تو پلیز اس کی تشریح کر دیں۔ یہ حدیث میں نے کئی دفعہ اس کی تشریح کی ہے، اس صحیح مسلم کی حدیث سے بالکل غلط رزلٹ نکالا، اور بریلوی علماء نے یہ خصوصاً ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے، الیاس قادری صاحب نے یہ چیز عوام میں پھیلا دی کہ اچھی بدعت بھی ہوتی ہے، بری بدعت بھی ہوتی ہے، اور سارا اس حدیث سے لیا۔ اس حدیث میں تو بدعت کے الفاظ ہی کہیں موجود نہیں ہیں، اور یہ اس حدیث کا آخری ٹکڑا بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، سنتن حسنتن، یا حالت رفع میں پڑھیں گے تو سنتن حسنتن، اور سنتن سیئتن، برا طریقہ اور اچھا طریقہ۔ جس نے اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب اس کو ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، لیکن لیڈر کو زیادہ ثواب ملے گا کیونکہ انہوں نے ابتدا کی۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا، جس نے اس پہ عمل کیا، اس کا وبال ان لوگوں پہ ہوگا جنہوں نے جاری کیا، اور جو کرنے والے ان کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے بھی تو اپنی مرضی سے کیا نا۔ یہ نہیں ہے کہ حضرت صاحب ہمارا بوجھ اٹھا لیں گے، اس طرح نہیں ہوگا۔ یہ حدیث آدھی پیش کرتے ہیں، اس حدیث کو اگر یہ پورا پڑھ لیتے مسلم شریف سے تو ان کو معاملہ کلیئر ہو جاتا۔ پوری حدیث صحیح مسلم میں اس طرح ہے کہ یہ آپ کو یہ حدیث کتاب العلم چیپٹر میں نا مشکات میں بھی مل جائے گی مسلم شریف کے حوالے سے، کہ ایک قبیلہ نیو مسلم ہوا، ظاہر آپ کو پتہ ہے عرب کے اندر بڑی غربت تھی، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، ایمان قبول کیا، آپ علیہ السلام نے ان کی حالت دیکھی، کسی کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے، کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، اور ان کے چہرے بھی ایسے لٹکے ہوئے ہیں جیسے ان کے اوپر کئی دنوں کے فاقے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کا چہرہ انور کے جو ہے نا اس پہ آثار آگے، یعنی غم کی وجہ سے۔ آپ نے سیدنا بلال کو کہا اذان دو، نماز کا وقت تھا، اذان دی گئی، آپ نے کہا ممبر لگاؤ، سب کو روک لیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے پہلے تو آیت پڑھی سورہ نساء کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا،
اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی حضرت آدم سے حوا کو، پھر ان دونوں سے کثیر تعداد میں مرد و عورت زمین میں پھیلا دیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے سورۃ الحشر کی وہ آیات تلاوت کی، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یعنی آپ نے ترغیب دلائی کہ آخرت کے بینک میں اللہ کے اپنا مال بھیج کے سٹور کرو۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ آیات پڑھنے کے بعد کہا کہ صدقہ کرو، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے صدقے کے ذریعے بچاؤ، خواہ ایک کھجور ہی صدقہ کر دو۔ بس یہ ترغیب دلائی تو لوگ اپنے گھروں میں گئے۔ وہ جو تھے وہ بھی کوئی امیر زادے نہیں تھے، غریب لوگ ہی تھے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق انہوں نے مسجد نبوی کے صحن میں لا کے سامان رکھنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے جو بندہ آیا نا وہ ایک انصاری تھا، اتنا بڑا بورا اس نے اٹھایا ہوا تھا، گھر کا جتنا سامان وہ بہتر سمجھتا تھا نا کہ وہ دے سکتا ہے، وہ سارا اس میں سمیٹا، اور بڑی مشکل سے صحابہ کرام کہتے ہیں گھسیٹتا ہوا مسجد تک آیا کہ اتنا وزنی تھا، اور لا کے مسجد کے صحن میں رکھا۔ تو باقی لوگوں کو ترغیب ہوئی کہ یار اس بندے نے اتنا سامان لا کے دیا ہے، تو سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں گئے اور جا کے انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچنے کے لیے رکھا۔ اور نبی اسلام صحابہ کرام کہتے ہیں آپ کا چہرہ مبارک سورج بلکہ سونے کی طرح چمکنا شروع ہو گیا خوشی کی وجہ سے، جب مسجد نبی میں اتنا ڈھیر لگ گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس شخص کے لیے فرمایا تھا جس نے ابتدا کی تھی اس بورے کے ذریعے، کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ پہلا بارش کا قطرہ وہ بنا نا۔ اب کانٹیکسٹ کیا تھا، اس میں کون سی نئی بدعت جاری ہوئی تھی، صرف طریقے کی بات ہے، اس لیے الفاظ ہے سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن۔ طریقہ اسلام میں جاری کرنا، واقعی ہم نے نہیں طریقہ جاری کیا یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا کے، اسلام میں اچھا طریقہ ہے۔ امام بخاری امام مسلم نے صحیح مسلم اور بخاری لکھ کے اسلام میں ایک اچھا طریقہ جاری کیا ہے، حدیثیں نہیں اپنی بنا کے لکھی، حدیثیں وہی ہیں، اور اس کا اچھا طریقہ گوروں نے پرنٹنگ پریس آپ کو دے دیا، دارالاسلام والوں نے پرنٹ کر کے کلرڈ آپ کو کاپیز نکال دی۔ یہ گھڑیوں پہ نماز کی ٹائمنگ کو فکس کرنا نبی الاسلام کے زمانے میں تھا، یہ اسلام میں اچھا طریقہ۔ مسجدوں میں قالین بچھانا پہلے تو کچی تھی، اسلام میں اچھا طریقہ۔ پہلے لوگ تسبیحیں یا دانے استعمال کرتے تھے، اب ڈیجیٹل کاؤنٹرز آ گئے ہیں، اچھا طریقہ۔ پہلے لوگ اونٹ کے اوپر حج کے لیے جاتے تھے، اب لوگ کدھر سر 4 مہینے میں سب کانٹیننٹ کے لوگ پہنچتے تھے، آج اسلام آباد سے 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ سر 4 مہینے میں کتنی دفعہ وہ بیمار ہوتے تھے، قافلوں کے لٹنوں کا ڈر ہوتا تھا، راستے میں جنگلی جانوروں کا ڈر ہوتا تھا، کتنا مشکل۔ وہ تو زندگی میں ایک حج کرنا مشکل ہے، ہر چوتھے دن تسی عمرہ سے پہنچے ہوندے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس زمانے میں۔ تو یہ اچھا طریقہ جب 70s میں بوئنگ 747 کی یہ جمبو جیٹ کی فلائٹ شروع ہوئی ہیں، اسی کی وجہ سے تو حج عمرے کی تعداد زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو یہ سارے اسلام میں وہ اچھے طریقے ہیں جس کی وجہ سے اوریجنل چیزیں وہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اونٹ پہ طواف کیا تھا، آپ ویل چیئر پہ کر لیں، اونٹ لانا ضروری نہیں ہے، ویسے وہ لانے بھی نہیں دیں گے آپ کو اب اونٹ، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ جب سے مسجدوں میں قالین ہے تو آپ اس مسجد میں آپ جوتیوں سے نماز نہیں پڑھ سکتے، الا یہ کہ آپ صاف جوتی رکھیں۔ جس طرح جب تک یہ وہ وائٹ والا ماربل نہیں تھا نا حرم میں، تو لوگ ایک نیا جوتیوں کا جوڑا لے کے جاتے تھے، وہ زمین تپتی تھی، وہاں جا کے وہ نئے جوڑا پہن کے طواف کرتے تھے، پھر اس کو اس میں ڈال لیتے تھے تاکہ باہر کی گندگی اندر نہ آئے۔ تو یہ سارے اسلام میں اچھے طریقے ہیں۔ سپیکر کے اندر نماز اچھا طریقہ ہے، ویڈیوز ریکارڈنگ اچھا طریقہ ہے، اس کے ذریعے آپ دعوت پہنچا رہے ہیں۔ مکتبۃ الشاملہ سافٹ ویئر، ایزی قرآن و حدیث، اسلام 360، اینڈرائڈ ایپس، یہ سب اسلام میں اچھے طریقے ہیں۔ کیوں؟ اوریجن نہیں نہ تبدیل ہوا، لیکن جہاں اوریجن تبدیل ہوگا وہ بدعت ہے۔ وہ بخاری مسلم میں بدعت کی تعریف کیا ہے؟ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین میں جو تعلیم میں نے کیا ہے ایز اے حکم، اس میں جو تبدیلی کر دی وہ مردود ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہیں یہ حکم دیا ہے کہ اونٹ پر ہی حج کرو، تو لہذا اونٹ کو ریپلیس کرنے سے کوئی دین میں تبدیلی نہیں آئی۔ یہ لوگ بدعتیں حلال کرنے کے لیے یہ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں آپ علیہ السلام نے کوئی چیز دین میں تعلیم کر دی ہے، ایک جملے سے آپ نے اس کو فارغ کر دیا ہے۔ کون سا؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، امام باقر علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ سے سنی، اور امام جعفر علیہ السلام نے اپنے باپ امام باقر سے سنی، اور کچھ واسطوں سے امام مسلم تک پہنچی۔
2005 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی خطبہ دیتے تھے تو کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. کچھ الفاظ ابو داؤد ترمذی کے ہیں, کچھ سنن نسائی کے ہیں. آگاہ ہو جاؤ, سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے جاری کر دیے جائیں. اس طرح کے ہر کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. تو وہ کہتے ہیں منع کدھر ہے؟ منع ایک ہی جملے میں کہہ دیا نا, منع. کہتے ہیں رفع دین کا حکم کہاں ہے؟ حکم ہے نا, سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اس حدیث کو کون روایت کر رہا ہے؟ مالک بن حویرث. اور مالک بن حویرث بخاری اور مسلم میں روایت کر رہے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو غزوہ تبوک کے موقع پر رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کرتے ہوئے دیکھا ہے. غزوہ تبوک کے بعد تو آپ 1.5 سال رہے ہیں دنیا میں, پوری زندگی آپ علیہ السلام رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے رہے ہیں, آخری وقت پہ چھوڑ دینا تھا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, وہ مسئلہ 70B دیکھ لیں. تو اس ایک جملے میں سب کچھ منع کر دیا, جس طرح وہ ایک جملے میں سلو کما رأیتمونی اصلی, جب آپ کہہ رہے ہیں اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں. اب آپ کہیں گے رفع دین کا حکم کہاں ہے, انگلی اٹھانے کا حکم کیا ہے؟ بھائی جو صحابہ نے دیکھ کے روایت کر دیا ہر چیز حکم میں داخل ہو جائے گی. یہاں پہ بھی جب کہا کہ نبی علیہ السلام کے راستے سے ہٹیں گے وہ بدعت ہے. اب آپ بدعت کی مثالیں بھی سن لیں, اچھی بدعت بھی بری بدعت بھی ہے, وہ بدعت ہی ہیں. ٹھیک ہے, اسلام کے اندر ایسی چیزیں داخل کرنا کہ جو نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمائی. مثلا قبر کے اوپر اذان دینا 21 حدیث میں, وہ کہتے ہیں حدیث میں تو نہیں آئی ہے, وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا سنن ابی داؤد میں, جب مردے کو دفنا چکو تو اپنے بھائی کے لیے قبر کے سوالوں پہ استقامت کی دعا کرو. تو سر تو قبر پہ دعا کریں نا, ہم تو کرتے ہیں دفنانے کے بعد. وہ کہتے ہیں نہیں, وہ قبر کے سوال ہونے ہیں نا, تو وہ جب اذان دیں گے نا تو اذان میں ان سوالوں کے جواب آ رہے ہیں نا, تو اس کو پتہ چل جائے گا. تو یہ دین میں خود طریقہ داخل کر دیا. وہ ڈاکٹر صاحب کی بھی ہے نا, تنویر بیٹا پڑھ, تنویر ہی سی اب پڑھ. تو یہ اب دین میں نیا طریقہ جاری کیا ہے. جب ہم کہیں کہ یہ کہاں سے, وہ کہتے ہیں منع کہاں ہے؟ منع ہے سر مسلم شریف میں کہ جو محمد سے ہٹ کے راستہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ منع ہی ہے, بدترین کام ہے. اور پھر اس میں پھکی بھی دیتا ہوں کہ عید کی اذان منع کدھر ہے, جنازے کی اذان منع کدھر ہے؟ وہاں کہتے ہیں نہیں وہ تو ثابت نہیں ہے. تو آپ کی تو ڈیفینیشن تھی جو ثابت ہو یا نہ ہو, نیکی کا کام کوئی بھی ہے وہ کر لیا جائے. تو اب آپ مان گئے. اور اس کو سپورٹو کتنی حدیثیں ہیں. بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو وضو کے بعد کی دعا تعلیم کی. اس میں الفاظ تھے بنبیک الذی ارسلت, میں ایمان لایا اس کتاب پہ جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی. اس صحابی نے دعا بعد میں پڑھی تو پڑھ دیا برسولک الذی ارسلت. تو نبی علیہ السلام نے کہا تم نے میرے الفاظ کیوں چینج کیے ہیں؟ حالانکہ اس صحابی کے الفاظ زیادہ بہتر تھے, سپرلیٹو ڈگری تھی. نبی تو سارے ہی ہیں, رسول تو صرف 315 ہیں. لیکن نبی علیہ السلام نے کہا یہ نہیں کہنا, وہی کو جو میں نے کہا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, ایک شخص کو چھینک آئی, اس نے پڑھا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, اللہ کی حمد ہے, صلاۃ والسلام نبی علیہ السلام پہ. تو عبداللہ بن عمر نے کہا میں بھی یہ پڑھتا ہوں, مجھے اس سے اختلاف نہیں کہ آپ پڑھو الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, لیکن چھینک میں نہیں پڑھتا, کیونکہ نبی علیہ السلام نے چھینک کے جواب میں ہمیں صرف الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال تعلیم کی ہے. اس نے نہیں آگے سے کہا حضور آپ درود کے منکر ہیں. تو یہ عبداللہ بن عمر جو چھینک پہ درود نہیں پڑھنے دے رہا, وہ اذان سے پہلے پڑھنے دے گا؟ ہاں اذان کے بعد پڑھیں. وہ بھی یہ نہ ہو کہ جب بجلی ہو تو آپ پڑھ لیں, بجلی نہ ہو تو نہ پہلے پڑھیں نہ بعد میں پڑھیں, کیونکہ جن کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ تو بجلی باندھ ہے. کیوں نہیں, بعد میں پڑھیں. مسلم شریف میں حدیث ہے جس نے اذان کا جواب دیا اس کے بعد درود شریف پڑھا اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگی, میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی الحمدللہ. تو بدعت کے والے سے میں نے 5 گھنٹے کی ریکارڈنگ کرائی ہے, مسئلہ 75A اور B. اس میں نے یہ سارے ٹاپکس, اس کی نٹی گریٹیز تک ڈسکس کی ہیں. جو یہ دھوکے دیتے ہیں نا کہ جی وہ اچھا طریقہ, وہ کہتے ہیں نہیں اسپیکر میں نماز جی, وہ جی مسجدوں کے محراب جی, وہ مسجد کے قالین, مسجد کے AC, مسجد کے مینار. سر یہ دین میں کہاں سے داخل ہوئے ہیں؟ یہ تو طریقے ہیں. دین میں تب ہوتے ہیں جب ہمارے دل میں یہ نیت ہوتی کہ اوپر اس قالین کے اور نیچے اس پنکھے کے اور سامنے
اس اے سی شریف کے سارا وہ شریف ہی ہو جائے گا نا. جب نماز کے اندر وہ داخل ہو گیا تو پھر اے سی شریف, قالین شریف. یہ کون کہتا ہے؟ دھوکہ دیتے ہیں. جو دنیاوی طریقے ہیں, دین کو جو سپورٹیو چیزیں ہوں گی نا وہ طریقے ہوں گے, اور دین خود سے جو ہوگا نا وہ سنت ہے, اس کو آپ نہیں بدل سکتے. جو مرضی ہو جائے آپ اس کو بدل نہیں سکتے. کوئی کہے جی فجر کی میں 4 فرض پڑھوں گا, خیر زیادہ ہی پڑھے ہیں نا, طریقہ چھوٹ گیا کیونکہ نبی علیہ السلام نے 2 پڑھے. تو نبی علیہ السلام سے ہٹ کے, یہ میرا ایک گولڈن کوڈ یاد رکھیے گا, دنیا کا نیک سے نیک کام بھی اللہ کے حضور مردود ہے اگر وہ نبی علیہ السلام کے طریقے پہ نہیں ہے. اور دنیا کا حقیر ترین کام جس کو آپ اپنے زوم میں حقیر سمجھ رہے ہوں گے, ہوگا نہیں, وہ سنت عمل ہے تو اللہ کو محبوب ہے. اس لیے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے, ان میں سے ایک وہ ہے جو میری سنت کو چھوڑ دے حقیر سمجھ کے. ایک سستی کا سے چھوڑتا ہے, ٹھیک ہے, حقارت نہ کرے. اچھا, مسواک کے فضائل پہ آپ کو یہ سنائیں گے. جیسے ہی رفع الیدین کی باری آئے گی نا, نال کھوتی مر جائے گی. ارے کھوتی مر جائے گی, ہوتا کسی کو سمجھنا ہے. یعنی لوگ اپنے سفر کے لیے, کام کاج کے لیے پرانے زمانے میں گدھا یا گدھی رکھا کرتے تھے. تو یہ محاورتاً ایک بات بولی جاتی ہے کہ جب کسی کو کام کہے نا تو وہ آگے سے یہ بہانہ کر دے کہ جی میرا تو گدھا ہی مر گیا, تو میں نے, حالانکہ مرا نہیں ہوتا, وہ کم جوان دی موت, جوان آدمی کی موت ہے کام کرنا. تو یہ محاورتاً بات بولی جاتی ہے کہ سنتیں صرف وہ انہوں نے عمل کرنی ہے جو بزرگوں نے جاری کی ہیں, جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے نا, وہ پہلے بزرگ اس کو اجازت دیں گے تو کریں گے, ادروائز ان لوگوں نے نہیں کرنی ہوگی. تو سنت کے حوالے سے یہ جو حدیث تھی کہ نبی علیہ السلام نے اس میں اچھی سنت اور بری سنت, یعنی اچھا طریقہ اور برا طریقہ. سنت یہاں اصطلاح کے معنوں میں نہیں, لغت کے معنوں میں. اچھی اور بری بدعت کا نہیں ہے, بدعت ہے ہی بدعت ہے. وہ تو میں نے آپ کو حدیث شریف پڑھ کے بتا دی. تو منع کہاں ہے؟ ایک ہی جملے میں منع ہے. اب آپ کو نبی علیہ السلام سے ہر عمل وہ ثابت کرنا پڑے گا جو ایز اے دین ہو. دین کے طریقے کے لیے آپ کو کوئی نہیں کہتا ثابت کریں, وہ کون مانے گا اس کو؟ آپ یہ نہیں کہیں گے. اور پھر مثال اس کی لیتے ہیں, جی دیکھیں جی یہ بخاری شریف تو نبی علیہ السلام نے نہیں لکھوائی. بھئی اصل اس کی دین میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے حدیثیں لکھوائیں, انہی حدیثوں کو انہوں نے لکھ دیا. یہ طریقہ ہے. یہ بخاری شریف لکھنے کا ثبوت مسلم شریف سے ہے. اسلام میں اچھا طریقہ. لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہیں, لکھا ہوتا ہے نماز کا طریقہ, اندر بزرگوں کا طریقہ لکھا ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے کہ بہار شریعت میں نماز والے چیپٹر میں وہ ساری حدیثیں لے کے آئے ہیں نماز کے فضائل پہ, طریقے پہ کوئی نہیں لے کے آئے بخاری مسلم سے, کوئی طریقہ ان کے خلاف تھا. اور پھر ساتھ ایک لکھا نوٹ, ہمارا مقصد احادیث سے نماز کے طریقے کو ثابت کرنا نہیں ہے, ہم تو برکت کے لیے حدیثیں لکھ رہے ہیں. رہا طریقہ تو ہمارے بزرگ پہلے ہی کام پا کے ٹر گئے نے, تو لہٰذا وہ کام پہ گیا ہے, سانو بھی وہ کام پہ گیا ہے, اسی انہیں اپنے اس کام تو نہیں ہٹنا.